ٹریڈ یونینز کو ایک منصوبے کے تحت پامال کیا گیا، خاموش کرایا گیا، کسانوں کی تنظیمیں نہیں بننے دی گئی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ضروری نہیں ہے، ریاست ضروری ہے، تو یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے۔ جس ریاست میں سیاست نہیں ہوتی، جس ریاست میں آواز بلند کرنا جرم بن جاتا ہے، مزدور کی آواز، غریب کی آواز، کسان کی آواز، دکاندار کی آواز، جس ملک میں ان آوازوں کو محض سیاست کہا جاتا ہے، اس ملک میں جبر کا نظام ہوتا ہے۔ وہ نظام ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کو پامال کرتا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے، معیشت میں پیٹرول بم اور ڈیزل بم آپ پر مارتا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ایک فریب پر کھڑے نظام نے آج ایک بار پھر آپ پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ہم ہرگز اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بڑی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی وہ ہیں جو غریب کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک، ہر فرقے، ہر نسل، ہر رنگ کے لوگ موجود ہیں۔ پورا پاکستان آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم اب آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ آپ نے جو اعتماد عمران خان پہ کیا ہے، اور عمران خان جس لیے آج تک جیل میں ہے، وہ نہیں کرتا ڈیل، وہ نہیں ہٹتا اپنے موقف سے پیچھے۔ اس کا موقف بالکل بلا شک اب یہ ہے، کسی شک و شبے سے بالا تر یہ ہے کہ حاکمیت اس ملک میں عوام کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے معاملات جو ہیں وہ عوام اور عوام کے نمائندے طے کریں گے۔ عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہماری معیشت کیا ہوگی۔ عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہم نے کس پر کیا ٹیکس لگانا ہے۔ یاد رکھیے، آج اس ملک میں ہر سال جو بجٹ بنتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان ٹیکسوں پر مشتمل ہے جن کا بوجھ غریب پر زیادہ پڑتا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس ہو، وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو، وہ ایکسائز ڈیوٹی ہو۔ ایک ٹوتھ پیسٹ وہ ایک سفید پوش تنخواہ دار خریدے یا ایک وہ ارب پتی خریدے، اس پر ایک ہی ٹیکس ہے۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں ریگریسو ٹیکسیشن، یعنی ایسی ٹیکسیشن جو غریب پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اور امیر پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے بہت کم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امیر کو آسائش دی جائے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کو، یا یہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں، ان کو پوری دنیا میں عوام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بجٹ کا بہت بڑا حصہ، 70% حصہ جو ہے وہ ایسے ٹیکسوں پر مشتمل ہے جو غریب دشمن ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ انکم ٹیکس، جس میں آپ امیر سے اس کی حیثیت کے مطابق ٹیکس لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہاری آمدن زیادہ ہے تو تم ٹیکس بھی زیادہ دو گے۔ غریب سے اگر ہم 5%، 80,000 روپے یا لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کمانے والے سے اگر ہم 10% ٹیکس لیتے ہیں، تو جو 2 کروڑ کماتا ہے مہینے کے، وہ ہمیں دے 50% ٹیکس۔ اس کو کہتے ہیں منصفانہ ٹیکس، کہ امیر جس کی استطاعت زیادہ ہے، جس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی وافر پیسہ اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہ اٹھائے ریاست کا بوجھ، وہ اٹھائے غریب کا بوجھ، وہ اٹھائے وہ بوجھ جس سے اسکول بنیں گے جن میں غریب کے بچے کو تعلیم ملے گی، جن سے وہ پروگرام مرتب ہوں گے جن سے غریب کے بچے کو صحت ملے گی، عوامی ہسپتال، ریاست کے ہسپتال بہتر ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کے ہسپتال بن جائیں جو ایک نمونہ ہو جیسے کوئی 5 سٹار ہوٹل ہے، امیروں کے بچوں کے لیے اسکول بن جائیں جو 7 سٹار ہوں، اور غریب کا بچہ سسکے، اس کو نہ تعلیم ملے نہ اس کو خوراک ملے۔ یہ ہوتا ہے مقصد ایک منصفانہ معیشت کا، ایک منصفانہ نظام ٹیکس کا۔ تو جس زاویے سے بھی دیکھیں، آج ہماری مملکت ایک غیر منصف نظام پر کھڑی ہے، غیر منصفانہ نظام پر کھڑی ہے۔ ایک ایسے نظام پر کھڑی ہے جو امیروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو ان کی ضرورت پوری کرتا ہے جو بالادست ہیں، جن کو پلاٹ درکار ہیں ڈی ایچ اے میں یا کہیں اور ہو، ان کو پلاٹ بھی مل جاتے ہیں، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کو، اس قیمت پر نہیں جو مارکیٹ کی قیمت ہے۔ ان کو کروڑوں کے پلاٹ، اربوں کے پلاٹ ہزاروں میں مل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس ریاست کا مقصد کہ امیر کو امیر تر کرو، غریب کو اور پیسو، غریب کو غریب تر کرو۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے، ایک لمحے کے لیے نہ سمجھیے کہ یہ آپ کا مقدر تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ایران کی جنگ کی وجہ سے ہے۔
یہ اس لیے ہے کہ آپ کی معیشت کو کھڑا ہی ان بنیادوں پر کیا گیا ہے جو انسان دشمن ہیں، جو غریب دشمن ہیں۔ اس ریاست نے اپنے پاس وہ ذخیرہ نہیں کیا جس کو ضرورت کے وقت وہ آپ کے لیے استعمال کر سکتی۔ یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سامراجی نظام جو پچھلے 30-40 سال میں غالب ہوا ہے تمام دنیا پر، جس کے نتیجے میں ایسے حکمران سامنے آئے ہیں، ایسی حکومتیں سامنے آئی ہیں بشمول پاکستان میں، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب پر بوجھ ڈالے رکھو تاکہ غریب کی آواز نہ اٹھے، تاکہ جمہوریت نہ پنپ سکے۔ تو یہ ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن معین قریشی صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہیں حقوق خلق پارٹی کے سربراہ جناب عمار علی جان صاحب، ان کا ایک ماضی ہے، یہ ایک مفکر ہیں، یہ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی تحریک میں جنون بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، لیکن فکر بھی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منظر پہ آپ کو نظر کیا آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ہے مفکر کا کام۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مفکر اور اہل جنون اکٹھا نہ چلیں۔ ہمیں بالکل سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے، بربریت کے خلاف نکلنا ہے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف نکلنا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غربت، مہنگائی یہ سہتی ہیں، ان کے چولہے ہیں گھروں کے جو بجھتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے بچے ہیں جو بلکتے ہیں۔ تو ہم سب نے اکٹھے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم سب پر یہ آفت ٹوٹی ہے۔ یہ غیر منصفانہ نظام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں دیتے۔ پچھلے سال سے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے تم ڈرپوک ہو، تم کمپرومائزڈ ہو، کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے۔ اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے 10-20 ہزار کے ساتھ ڈی چوک نہیں جانا، میں نے 50 ہزار کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ تو گولیاں مارتے ہیں، ماری ہیں انہوں نے گولیاں 26 نومبر کو، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے۔ 28 فروری کو بھی جو لوگ احتجاج کرنے نکلے ان کو شہید کیا گیا، لاشوں کو اٹھا دیا گیا، ہسپتالوں میں ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ ہمیں اب انقلاب کی ضرورت ہے، جو بنیادیں اس ملک کی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایران میں ہوا، ایک انقلاب آیا، ہمارے سامنے ہے کہ اس انقلاب نے کیسے اس قوم کو جوڑ دیا ایک نظریے کے ساتھ۔ جب اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا نمائندہ جو ہے، سیاہ نمائندہ مشرق وسطیٰ میں، یہ تو چڑھ دوڑیں گے، ان کے پاس تو ایسے بم ہیں، کلسٹر بم ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جن کو نہ ریڈار دیکھ سکتا ہے، ایسے بم ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے ایک قوم جب متحد ہوئی، جب کھڑی ہو گئی، تمام تفرقے بھلا کر ایک نظریے کے ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنی تشخص کی برقراری کے لیے، تو بھاگنا پڑ رہا ہے آج اس جابر سپر پاور کو، بھاگنا پڑ رہا ہے اس کی زرخرید صہیونی طاقت کو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طاقت وہی ہے، وہی ریاست طاقتور ہے جہاں عوام اور ریاست کے درمیان خلیج نہیں ہے، جہاں ریاست کھڑی ہے عوام کے لیے، وہاں عوام کھڑے ہیں ریاست کے لیے۔ پورے ملک کا وجود جو ہے، پورے ملک کی جو ضمانت ہے اس کی خود مختاری کی، وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ اس ملک میں عوام کو زمین پر بوجھ سمجھا گیا، شروع دن سے یہی رویہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، میلے ہیں ان کے کپڑے، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ہم ہیں جو اشرف ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بچے، کسانوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وہ ہیں اس ملک کا مستقبل۔ جب تک ان کی آواز کو ہم بحال نہیں کریں گے، ان کی آواز کو سنوائی نہیں دیں گے، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں سنوائی نہیں دیں گے، یہ ملک سسکتا رہے گا، غریب سسکتا رہے گا۔ ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، کبھی اس کو خوش کر دو، کبھی اس کی خوشامد کرو، کبھی IMF کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑو۔ تو ہم نے اگر اس سے نجات پانی ہے، اس ملک کو واقعتاً ہم نے آزاد کرنا ہے، تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہے، ہمیں غریب کی آواز بننا ہے، غریب کے دستے بازو کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے۔ ہم نے مزدور کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسان کو، صحافی کو۔ آپ لفظوں کے مزدور ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو شعور ملتا ہے، قوم کو اطلاع ملتی ہے۔
آپ پر ایک فریضہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ ماضی کو جواز نہ بنائیں آج کے ظلم کا. یہ کہہ دینا کہ ظلم تو پہلے بھی تھا پھر کیا ہوا. آج اگر ظلم ہے تو 2018 میں بھی تھا, 2001 میں بھی تھا, 1990 میں بھی تھا, 1954 میں بھی تھا. یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں. ماضی کا ظلم آج کے ظلم کا جواز نہیں بن سکتا. ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے, اس ظلم کو نہیں سہیں گے. ہم اپنی جمہوریت کو آزاد کریں گے, اپنی عدلیہ کو آزاد کریں گے. آج عدلیہ کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مالدار نہیں ہے, جو جا کر بالادست طبقوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے, ان کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم نہیں کرتا, ان کی خوشامد نہیں کرتا. آج وہ ہر شخص جو ہے اگر انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو عدالتوں کے دروازے بند ملتے ہیں. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا یہی مقصد تھا. اب کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی لائیں گے, صوبوں سے ان کے حق, ان کے حقوق چھینیں گے تاکہ وفاق کو مزید رقم ملے, وفاق مزید امیر ہو اور وفاق سے منسلک لوگ مزید امیر ہوں. تو ہم نے سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے. آج ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ کیا مملکت ہے, یہ کیا ریاست ہے. دنیا کی خوشنودی, دنیا کی خوشامد کرتے کرتے ہم نے اپنے لوگوں کو کچل دیا ہے. کوئی خوشامد, کوئی کسی کی تھپکی اس ملک کے غریب کو وہ زندگی نہیں دے گی جس کا وہ حقدار ہے. یہ خوشامدیں, یہ تھپکیاں ان کے لیے ہیں جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسا سہارا ملے جو ان کے فریبی اقتدار کو دوام دے, ان کا فریبی اقتدار جو ہے وہ قائم رہے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس خوشامد سے. ان کا مقصد خوشامد کر کے پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا نہیں ہے, صرف اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس فریبی حکومت کو, اس جھوٹ پر مبنی فارم 47 پر کھڑی حکومت کو ہم نے گرانا ہے. ہم نے اس ملک میں واقعتاً انقلاب لانا ہے. انقلاب دستک دے رہا ہے. میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ وہ کل آئے گا یا پرسوں آئے گا, لیکن اس راہ پر ہم چل پڑے ہیں. اس نے آنا ہے, اس ملک میں بنیادی تبدیلی ہونی ہے. یہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں, مایوسی کو قریب نہ آنے دیں. بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی بہت طاقتور ہے, کسی کو بہت خوشنودی حاصل ہے عالمی سامراج کی, عالمی طاقتوں کی. وہ تو خدا بند ہے, خدا نخواستہ اس کو ہٹانا ناممکن ہے. یہ نہیں حقیقت. ماضی نے ہمیں بار بار بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے, جب گرے تو ایسے گرے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. تاریخ کے حاشیوں میں وہ ایک بدنما داغ بھی آج نہیں ہیں, ان کے نام بھی بھلا دیے ہم نے. وہ گڑ گڑاتے ہوئے مرے, ملکوں سے باہر مرے, ان کو ملک میں قبر کی جگہ بھی نہ ملی شاید. تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تاریخ کا وعدہ ہے, یہ بار بار تاریخ دہراتی ہے اس وعدے کو, اور یہ اب بھی ہوگا. اب بھی پاکستان کی عوام بالآخر آپ دیکھیں گے فاتح ہوگی. یہ ملک فاتح ہوگا, اور یہ ملک تب فاتح ہوگا جب غریب اس ملک میں فاتح ہوگا. کوئی اور فتح کا مطلب نہیں ہے. امیر کا امیر تر ہونا, جھوٹے اقتدار کا قائم رہنا, یہ کوئی فتح نہیں ہے. تو میں آج آپ سب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, پورے اپنے دوستوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس عمل پر ہم چل پڑے ہیں, جس لگن کے ساتھ, جس تحریک کو ہم نے جنم دیا ہے, عمران خان نے جنم دیا ہے, ہم اس کے سپاہی ہیں. ہم اس تحریک کو ماند نہیں پڑنے دیں گے, جتنا مرضی جبر ہو. بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خوشنودی حاصل کرنا ہی صحافت کی معراج ہے, یا وکالت کی معراج ہے, یا کسی اور شعبے میں معراج ہے. یہ جھوٹ ہے. وہ سب لوگ نیست و نابود ہوں گے اس جھوٹے نظام کے ساتھ. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی, سچائی کی ہوگی. اس وقت جو صورتحال ہے, جو آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, کیا کسی معاہدے کا انتظار ہے یا کوئی حقیقی تحریک چلائی جائے؟ جیسے یہ جو پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے کہا کہ قربانیاں دینی پڑی. جی بالکل. لیڈرز کیوں نہیں فرنٹ فٹ پہ پی ٹی آئی آ کے تحریک چلاتی؟ کوئی بات نہیں, وہاں پہ خامنہئی نے قربانی دی, اس کے دوستوں نے دی, ان کی لیڈرشپ نے دی, پہلی ٹیئر نے دی, دوسری ٹیئر دے رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا, یہ بالکل ہوگا. کوئی ہم میں سے خائف نہیں ہے. لیکن جیل کی سلاخیں ہم اپنے جسم پر روز محسوس کرتے ہیں. ہمارے سینکڑوں ہزاروں دوست جو ہیں سالوں جیل میں کاٹ کے آئے ہیں یا اب بھی کاٹ رہے ہیں. تو یہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگیاں چھوڑ کر یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آسائش ڈھونڈ رہے ہیں, ورنہ آسائش تو تھی ہمارے پاس. ہمیں کیا ضرورت تھی ان زندگیوں کو چھوڑنے کی؟
یہاں جو بھی بیٹھا ہے, یہ میرے ساتھ اکرم عثمان بیٹھے ہیں, ملٹری کورٹ میں 2 سال کی ان کو سزا ہوئی, وہ سزا کاٹ کر آئے ہیں. آپ سنیے ان پر کیا گزری ملٹری کسٹڈی میں. یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں, وہ بیٹھی ہیں فائزہ مراد, ان کے بزرگ جو ہیں آج بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں. تو آپ مت سمجھیے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ہماری پارٹی کے ممبران جو اسمبلیوں میں ہیں, جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو پٹتے دیکھا ہے, اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھتے دیکھے ہیں, انہوں نے لالچ کو سہا ہے, اس کو مسترد کیا ہے, انہوں نے مار دھاڑ سے ہی ہے اپنے جسموں پر, اپنے کاروبار پر. اکرم عثمان کی بزنس بند ہے. میاں محمود رشید صاحب 70-72 سال کی عمر میں تقریباً 3 سال سے جیل میں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے, کینسر سروائیور. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جہاز چودھری صاحب جو بارہا ہسپتال گئے ہیں, مختلف ان کو بیماریاں ہیں, وہ جیل کاٹ رہے ہیں, سہ رہے ہیں. یہ تو بڑے نام ہیں ہر سطح پہ. میں 10 دن پہلے منصورہ لاہور میں ایک گھر گیا, ایک ماں سے ملا, گلاب بی بی سے, جس کے 26 سالہ بیٹے کو اٹھایا گیا ایک ریٹویٹ کرنے پر, اور اتنا جبر اور ایسا خوف کا عالم پیدا کیا گیا اس خاندان کے لیے کہ اس کی بیوی تاب نہ لا سکی, نوعمر بیوی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی, چھوٹا بچہ اس کو میں نے گود میں بٹھایا. یہ وہ جبر ہے, یہ وہ ظلم ہے جو ہم سہ رہے ہیں. میں ان گھروں میں گیا ہوں 26 نومبر کو, گولیاں جن کو لگی, جن کے بچے شہید ہوئے, ان کو اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہمارا بچہ گولی سے شہید ہوا. میں ان ہسپتالوں میں گیا ہوں جہاں کہا گیا کہ کوئی ریکارڈ آپ کو نہیں دے سکتے, ریکارڈ اٹھا لیا گیا ہے یہاں سے, ہماری FIR نہیں درج ہو رہی. تو ایک ایسا جبر ہے اس وقت اس ملک میں جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہم اٹھیں گے اس کے خلاف. ہم کیوں بیٹھے, یہ جو بات کر رہے ہیں ہم کسی کی خوشنودی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں آج صبح جو ارلی ری ایکشن آیا PTI کا, جو ہمیں موصول ہوا ارلی ری ایکشن, اس کے اندر ایک لائن یہ استعمال کی گئی تھی کہ PTI یہ جو سوشل ٹیررزم ہوا ہے اس کے اکنامک ٹیررزم کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے گی. آپ بینگ سیکرٹری جنرل, جی بالکل ہوگا, بینگ سیکرٹری جنرل کوئی ملک گیر احتجاج کی کال دے رہے ہیں؟ بالکل دیں گے. دیکھیں ہم مہنگائی مارچ بھی کریں گے, ہم اس پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں اگلے 1-2 دنوں میں. کہاں ہوگی اس کا ڈیٹیلز آپ تک آ جائیں گی. اس کے بعد ہم پورے ملک کو, ہم تاجر جو تنظیمیں ہیں, جو کسانوں کی تنظیمیں ہیں, جو لیبر کی تنظیمیں ہیں, مزدوروں کی, سب کو کال دیں گے. یہ ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے, یہ سیاسی مسئلہ نہیں رہا. یہ ہماری خوراک کا, ہماری غذا کا, ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے اب یہ. اس لیے پوری قوم کو ہم کال دیں گے اور بالکل ہم نکلیں گے. یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے 3.5 سالہ دور میں کیوں بیساکھی کے ذریعے آئے, کیوں آپ نے ٹریڈ یونین پر پابندی ختم نہیں کی, دیکھیں جی ذریعہ کو آزاد نہیں کیا, یہ تمام کا ذمہ داری آپ نے لیا ہے, تو آپ نے کیوں ایسا کیا؟ دیکھیں میں اس کے جی میں 2 طرح سے اس کے جواب دے سکتا ہوں. ایک میں یہ کہوں, میں دفاع کروں اس عرصے کا, میں کہوں نہیں آپ نے غلط کہا, ایسا نہیں ہوا. دوسرا یہ میں کہوں کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا بھی ہے تو آئیں اب ہم سب مل کر آگے بڑھیں. میرا یہ موقف ہے. میں نے بار اسی لیے کہا کہ ماضی کی غلطی وہ کسی کی بھی ہو, میں نہیں مان رہا جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ماضی میں بارہا غلطیاں ہوئی ہیں, وہ کسی نے بھی کی ہو, وہ آج کی غلطی کا جواز نہیں ہے. یقیناً ماضی میں الیکشن لوٹے گئے ہیں, 2024 سے پہلے بھی الیکشن لوٹے گئے ہیں. میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا, 16 سال وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑا. اصغر خان نے 1990 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, جو IGI کو بنایا گیا, پیسے تقسیم کیے گئے, وہاں کے مانا اس وقت کے DG ISI نے, اس وقت کے آرمی چیف نے, اسلم بیگ نے, کہ ہاں ہم نے یہ کیا. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی, اس کو ہم لڑتے بھی رہے ہیں. بطور وکیل پوری عمر میں نے لڑا ہے وہ مقدمے ان زیادتیوں کے خلاف, اس جبر کے خلاف, جمہوریت پر حملے کے خلاف. ہوا ہوگا, چلے مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیں. اب آپ بتائیں کہ اب جب ہم آگے بڑھیں گے, یہ آپ کا مقدمہ ہے, یہ PTI کا مقدمہ. سوال بنیادی یہ ہے کہ جو 2018 کے الیکشن لوٹے گئے تھے اس کو آپ کیٹیگوریکلی کیوں نہیں مانتے کہ ہاں وہ لوٹا گیا تھا, دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس رک چاہیے. دیکھیں آپ کو اگر کوئی اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے دلی, تو وہ خوشی میں آپ کو عطا آج نہیں کروں گا. مقصد آج جو ہے وہ آج کی جو صورتحال ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. میں نے کہہ دیا کہ ماضی میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں
وہ آج کا جواز نہیں ہے. اب میری نظر میں جی دیکھیں یہ سب چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. 7 اپریل کو علیمہ بی بی کی طرف سے کال ہے, بہنوں کی طرف سے کال ہے, تنظیمی عہدیداران کے حوالے سے. پی ٹی آئی کے ملک کے طول و عرض میں یقیناً 10,000 سے زیادہ عہدیداران ہیں, ٹکٹ ہولڈر ہیں. تو 7 اپریل کو ہم ان کو بلا رہے ہیں, بالخصوص اڈیالہ. ٹھیک ہے, یہ علیمہ بی بی کی کال ہے. اس کے علاوہ جو آئے وہ آئے. اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے رہائی موومنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے ایک اعلان کیا ہے, ہم لیاقت باغ پنڈی میں 9 اپریل کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے درخواست ہم نے دے دی ہے. وہ درخواست اگر قبول نہیں ہوتی تو پھر کیا لائے عمل ہوگا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ یہ مقدمہ ہمیں سڑکوں پہ لڑنا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پریس کانفرنس کی, نو ڈاؤٹ جو پیٹرول کی پرائس ہائیک ہوئی ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن اس کے مقابلے میں جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی ریلیف دیا ہے. پنجاب کی بات کریں, سندھ کی بات کریں, تو جو انہوں نے ریلیف دیا ہے اس سے زیادہ آپ کیا توقع رکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ احتجاج میں پروٹیسٹ؟ جی یہ آپ کا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نظام میں تو اس سے بہتر نہیں کچھ ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اس نظام میں سکت ہی نہیں ہے غریب کو کچھ دینے کی. یہ نظام پورا بنا ہی اس طرح ہے کہ اس نے غریب کو غریب رکھنا ہے, امیر کو امیر رکھنا ہے. عمار صاحب نے بھی یہ بات کی. دیکھیں بنیادی جو اس نظام کا آپ کہہ لیجئے جو ایک معاہدہ ہے غریب اور امیر کے درمیان, وہ یہ ہے کہ تو پسا رہے گا اور میں بالا دست رہوں گا. تھوڑا سا جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جو آپ کو بتایا انہوں نے, کتنے ارب روپے پیٹرول کمپنیوں نے کمائے, کتنے کھرب روپے بینکوں نے کمائے, ان پہ کتنا ٹیکس عائد ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کو ان چیزوں کو جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس ملک میں نے جیسے عرض کیا ریگریسو ٹیکسیشن ہے. ٹوتھ پیسٹ کوئی سفید پوش استعمال کرے یا کوئی کھرب پتی استعمال کرے اس پہ ایک ہی ٹیکس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب پر یا سفید پوش پر اس کی استطاعت سے زیادہ ٹیکس ہے, امیر پر اس کی استطاعت سے کم ٹیکس ہے. جب آپ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں غریب کے پنپنے کا کوئی موقع ہی نہیں تو پھر آپ کو یہی چورن ملے گی. پھر یہی کہا جائے گا کہ موٹر سائیکل والے کو ہم 2,000 روپے دے دیں گے, کسان کو ہم ایک دفعہ 1,500 روپے دے دیں گے. بھی 1,500 روپے ایک دفعہ دیں گے یہ کہا گیا ہے کہ 20 ایکڑ سے کم یا کیا ایک لمٹ رکھی گئی ہے, ایک دفعہ اس کو 1,500 روپے. کیا اس 1,500 روپے سے اس کی زندگی کا مداوع ہوگا؟ ابھی جو کھاد کی قیمت پہ اضافہ ہونے جا رہا ہے, جو بجلی کی قیمت میں, ٹیوب ویل جس سے وہ پانی حاصل کرتا ہے, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک چورن ایک دکھاوا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. پورے نظام کو آپ کو بدلنا ہوگا. بجلی کے آپ نے کیا معاہدات کیے, جو کھربوں روپے آپ بجلی کی کمپنیوں کو دے رہے ہیں, آپ کو سب کو بدلنا ہوگا. پھر آپ غریب کی بات کر سکیں گے, پھر آپ غریب کو کچھ دے سکیں گے. ایسا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بالکل اس میں ایگریمنٹ بنتی ہے کہ یہ سارا نظام اسی پہ چلتا ہے. تو متبادل نظام کے طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ریٹ کا سوشلزم ہے, تو متبادل تو پھر ریٹ کا سوشلزم ہے. دیکھیں ایک منٹ جی, ریٹ کا سوشلزم میں سب سے پہلے تو فیوڈلزم ختم ہوتا ہے جو آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہے. اس کے بعد پھر پاکستان کا سب سے ڈسٹن بڑا گروپ آپ کو پتا کون ہے, اس کا بھی آپ کو کام کرنا پڑے. تو دیر از نتھنگ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں جی دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا صحیح جواب تو بہت وقت لے گا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک زمانہ تھا 70-80 کی دہائی میں جب تفریق بڑی واضح تھی کہ سوشلسٹ نظام ہے اور یہ وہ نظام ہے جس کو آپ کیپٹلسٹ یا کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو تحریکیں چلتی تھی, یہ بائیں بازو ہے, یہ دائیں بازو ہے. لیکن اب جو صورتحال دنیا کو اس وقت درپیش ہے اس میں کافی فکر ہوئی ہے, سوچ ہوئی ہے سوویت یونین کے انہدام کے بعد کہ ایک چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوتا ہے, غریب کو فائدہ ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو تاریخ میں اتنے لوگ غربت سے نہیں اٹھے جتنے چائنا کے نظام کے تحت اٹھے ہیں. اس لیے اس وقت ہمیں بڑی باریک بینی کی ضرورت ہے. لینڈ ریفارم اس ملک میں کئی بار ہوئے, ناکافی تھے, ناقص تھے, وہ سب چیز ہے. یہ چیز بھی میز پہ ہے, ہم نے رد نہیں کیا کسی بھی بات کو. لیکن ایک بات بالکل اب سامنے آئی ہے کہ ہمیں ایک امتزاج چاہیے. ہمیں غریب کا بھی خیال رکھنا ہے,
لیکن ہم نے معیشت کو چلنے بھی دینا ہے, معیشت کو ہم نے بابوؤں کے حوالے نہیں کرنا. دیکھیں جو نیشنلائزیشنز ہوئی بڑے پیمانے پر 70 کی دہائی میں, اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ادارے بہتر ہوئے یا ادارے ابتر ہوئے. یہ تمام بحث ہے جس کو ہم نے بحیثیت قوم بیٹھ کر کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ کرنا ہے. ہم نے کسی بھی چیز کو رد نہیں کرنا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان, ہمار جان میرے ساتھ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہیں, ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے غریب کی فلاح ہو. کیونکہ پنجوتا صاحب بھی بیٹھے ہیں تو کچھ بات جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز کی بھی ہو جائے. تو جس طرح آج ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیسز جو ہیں وہ لگے ہیں ہائی کورٹ میں, جو سزائیں ان کو ہوئی تھی. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہے, پنجاب میں سیران ہے, اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی ہیں. اس پہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو لیگل ٹیم ہے کیا ان میں کوئی گیپ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, کوئی گیپ. کیا مل کے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو فیملی ہے ان کی طرف سے بھی بات آئی تھی کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ کیس نہیں لگوا سکی بانی پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں. نہیں لگوا سکی کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم ہر ہفتے موجود ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ جانتے ہیں خان صاحب کی بہنیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ہم چیف جسٹس کے آفس بھی جاتے ہیں, ہم رجسٹرار کے آفس بھی جاتے ہیں, اور بالآخر کیس لگ گیا نا. دیکھیں 11 مارچ کو کیس لگا تھا, اعتزاز احسن صاحب پیش ہوئے, اس دن التوا کی درخواست تھی سرکار کی جانب سے. ہم نے کہا اس کو کل لگا دیجئے, پرسوں لگائیے. پتہ یہ چلا کہ 31 مارچ کو لگے گا کیس. 31 مارچ کو ہم پیش ہوئے تو وہاں سے یہ کہا گیا کہ نہیں, اب جو سسپینشن کی درخواست ہے, یعنی کہ سزا معطلی کی جو درخواست ہے, اس کو سنا ہی نہ جائے اور مین اپیل کو سنا جائے, جس میں 6, 8, 10 مہینے لگیں گے, اور خان صاحب اور بشرا بیوی اس دوران جیل میں ہی رہے. تو یہ تو حربے ہیں. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم اسی لیے کی گئی ہے کہ عدالتوں کو تابع کیا جائے. تو اس میں لیگل ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے اپنے سارے مقدمے جیتے. ہم نے ملٹری کورٹس کا مقدمہ جیتا سپریم کورٹ سے, ان کو 26ویں ترمیم کرنی پڑی اس مقدمے کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے. ہم نے ریزرو سیٹس کا مقدمہ جیتا خواتین کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے, اس کو رد کرنے کے لیے ان کو 27ویں ترمیم کرنی پڑی. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ جیتتے ہیں. جب تک عدالتوں میں کچھ سخت تھی, عدالتیں انصاف کر رہی تھی, ہم جیتتے رہے. ہم آئندہ بھی عدالتوں کے ساتھ متعلق رہیں گے. ہم آئندہ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کریں, اگرچہ جو ارادے ہیں, جو منصوبے ہیں, وہ اس کے برعکس ہیں. اچھا راج صاحب یہ فرمائیے کہ آپ اس کے بعد نیکسٹ آپ کہیے. ایک ہم چلے سر ایکسپریس سے عائشہ انقلاب آئے گا اور صحافی اور مزدوروں کو بھی ساتھ چلنا ہے, تو ہم تو یہ امید کر رہے تھے آج آپ کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے, لیکن آپ نے یہ کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا انقلاب. دیکھیں تو ہم کہاں جائیں؟ نہیں آئے گا. دیکھیں آپ تیار ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سیاسی ایونٹ. سیاسی ایونٹ کی تاریخ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ فلاں تاریخ ہم اتنے ٹرک اور اتنے لوگ لے کر فلاں جگہ پہنچیں گے. وہ تو بالکل میں آپ کو کوئی تاریخ دے سکتا ہوں, اور اس دن کیا ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. لیکن انقلاب جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ہر گلی میں, ہر گاؤں میں, ہر کوچے میں لوگ خود لے کر آتے ہیں. دیکھیں بنگلہ دیش میں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے. کسی نے ان کو تاریخ نہیں دی تھی کہ فلانی تاریخ ہے, فلاں جگہ پہنچ جاؤ, فلاں چوک. وہ نکلے کہ ٹرک آئے گا, ویگنیں آئیں گی, گھنٹی بجے گی, اس جگہ تم نے اکٹھے ہونا ہے اور اس جگہ تم نے جانا ہے. تو انقلاب ایک اور چیز ہے, سیاسی ایونٹ ایک اور چیز ہے. لیکن سیاسی ایونٹس کے ذریعے ہی وہ فضا بنتی ہے, وہ ہمت آتی ہے, وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. جذبہ پیدا ہوتا ہے اس ناانصافی کی وجہ سے جو آپ کو, آپ کے بچوں کو, ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. اصل محرک تو وہی ہے ناانصافی انقلاب کی. لیکن انقلاب کے لیے ایک جو تنظیمی معاملات ہیں وہ ہوتے ہوتے ہو جاتے ہیں, لیکن بالآخر لوگ خود نکلتے ہیں گھروں سے باہر. یہ نیپال میں ہوا, یہ انڈونیشیا میں ہوا, یہ تیونس میں ہوا, پوری عرب دنیا میں جس کو ہم عرب سپرنگ کہتے ہیں یہ ہوا. کوئی ٹرک نہیں گئے تھے, کسی نے کوئی تاریخ نہیں دی تھی کہ تحریر اسکوائر فلانے دن تم نے پہنچنا ہے. لوگ پہنچے اور یہ ہوگا اس ملک میں. ہم زندہ قوم ہیں, ہم باشعور قوم ہیں. اچھا راج صاحب یہ تو میں نے کہا 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 47 موجود ہیں, جو بعد میں پریس کانفرنس جی بالکل باقاعدہ ڈیٹا بیس دکھائی گئی. جی اب 100 حلقہ ہے 127 میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں کامیابی کا سامنا, کیا تحریک انصاف اب تک ایک نہیں. اب آپ سن لیں, میرا بھی کیس ہے. NA 128 سے میں کینڈیڈیٹ تھا اور 1,10,000 ووٹ سے میں آج بھی بابانگی دہل کہتا ہوں کہ وہ الیکشن میں جیتا ہوں. 1,60,000 ووٹ آج بھی میرے نام کے سامنے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ لکھا پڑا ہوا ہے. 1,60,000 ووٹ, پورے لاہور شہر میں کسی کو اس سے زیادہ ووٹ نہیں پڑا تھا. یہ آج بھی الیکشن کمیشن مانتا ہے.
اور میرے مد مقابل کا ووٹ جو ہمارے نزدیک 10-15 ہزار تھا، ہمارے پاس سارے فارم موجود ہیں، وہ الیکشن کمیشن میں بھی فائل ہوئے، وہ ٹرائیبیونل میں بھی فائل ہوئے، اس کے ووٹ ہو جاتے ہیں 1,73,000، جو نواز شریف کے ووٹوں سے زیادہ ہیں، جو شہباز شریف کے ووٹوں سے زیادہ ہیں۔ وہ فارم جو ہیں کٹے پھٹے، اس پہ لکیریں لگی ہوئی، ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے میرا مقدمہ ہی لے لیجیے، میں ایک وکیل بھی ہوں، سب کچھ ہوں۔ ہمارا مقدمہ دیا جاتا ہے ایک ایسے سو کالڈ جج صاحب کو جو کبھی جج تھے ہی نہیں ہائی کورٹ کے۔ دیکھیں پہلا کام اس فارم 47 حکومت نے یہ کیا، پہلا قانون جو انہوں نے پاس کیا فروری 2024 میں، وہ یہ تھا کہ الیکشن کے جو مقدمات ہیں، پہلے قانون یہ تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے پہلی قانون سازی یہ کی کہ نہیں، ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج نہیں، صرف کوئی بھی ایسا شخص جس کو الیکشن کمیشن جج مقرر کر دے وہ مقدمے سن سکتا ہے۔ تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چن کے لوگوں کو الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیا۔ میرا مقدمہ ایک ایسے جج کو دیا جو مشرف کی ایمرجنسی اور پی سی او کے دوران جج لگا تھا، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ شخص کبھی جج نہیں تھا، اس کو حق نہیں ہے اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھنے کا، یہ کبھی نہیں لکھ سکتا اپنے نام کے ساتھ جسٹس، فارمر بھی نہیں لکھ سکتا، ریٹائرڈ بھی نہیں لکھ سکتا، اس کی تقرری کالعدم تھی۔ اس شخص کو انہوں نے ریٹائرڈ جج آف دا ہائی کورٹ کا لقب دے کر الیکشن ٹرائیبیونل بنا دیا اور میرا مقدمہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے خلاف 2 سال ہو گئے ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے کہ یہ شخص مقدمہ نہیں سن سکتا۔ خدا را الیکشن کمیشن کو کہیں کہ اس نئے قانون کے تحت ہی، نیا قانون یہ کہتا ہے کہ ریٹائرڈ جج ہو ہائی کورٹ کا، تو کوئی ریٹائرڈ جج تو لگائے نا، پی سی او جج جس کی تقرری کالعدم تھی اس کو کیسے آپ نے جج لگا دیا؟ 2 سال سے لاہور ہائی کورٹ کو توفیق نہیں ہوئی کہ میرا مقدمہ سنے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، بار بار میں چیف جسٹس کے کمرے میں گیا ہوں، جا کے پرچیاں دی ہیں، بات کی ہے کہ خدا کے لیے مقدمہ لگا دیں صرف عدالت میں۔ ان کو پتا ہے کہ میرا مقدمہ لگے گا تو کچھ بھی وہ کرے وہ اس کو رد نہیں کر سکتے، تو مقدمہ لگ ہی نہیں رہا۔ یہ حالت ہے اس وقت۔ اور جو آپ کہتے ہیں 127 کیا کہا انہوں نے کہ جی جو اوتھ کمشنر تھا اس کے دستخط ٹھیک نہیں ہیں، مدھم ہیں، ڈیٹ نہیں اس نے لکھی ہوئی۔ اس بنیاد پہ یہ کسی نے ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ساری گواہی شہادت دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جیت ٹھیک تھی۔ ایک مقدمہ بھی 2.25 سال میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ سارے مقدمے اس بنیاد پہ خارج کیے گئے ہیں کہ اوتھ کمشنر کا دستخط نہیں ٹھیک، وہ اس کی ڈیٹ نہیں ٹھیک، فلانی جگہ مور نہیں لگائی۔ ہر مقدمہ آج دن تک اس طرح ہوا ہے۔ ایک مقدمہ صرف ہوا ہے جس کا فیصلہ شہادت کی بنیاد پہ ہوا ہے، وہ ہے ذوب قلعہ سیف اللہ کا مقدمہ، جس میں وکیل تھا خوشحال خان کاکڑ کا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بالکل دھاندلی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ خوش قسمتی سے وہ مقدمہ پہنچ گیا، وہاں پہ مقدمہ انہوں نے کرنے بھی دیا ہمیں اور وہ ہم نے جیت لیا۔ وہ کہا گیا کہ زبردست دھاندلی ہوئی ہے اور اس فیصلے کو رد کیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مقدمہ بھی پنجاب کا چل جائے، یہ دستخط اور سٹیمپ کے مدھم ہونے سے آگے بڑھ جائیں تو پوری گلی کھل جائے گی۔ کتاب نہیں لا سکتے۔ انہوں نے پی سی او جج لگائے اس لیے ہیں کہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ ہائی کورٹ میں میرا کیس اسی لیے نہیں سنا جا رہا کہ حقیقت سامنے نہ آئے۔